شکریہ. جیسے خواجہ صاحب رفیق صاحب اور سردار ریاض صادق صاحب نے جو ہوش ربا مہنگائی ہے اور جس طرح سے پاکستان کے عوام حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کو تنگ ہو گئے، اس پہ بات ہو چکی. میں سمجھوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو 2 ایریاز ہیں اس کے حوالے سے آپ سے ضرور بات کروں، اور تھوڑا سا 2 قوانین جن کو یہ تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور چور دروازے سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نیب لاز اور الیکشن لاز. الیکشن لاز کے بارے مختصراً صرف یہ عرض کروں گا کہ خواجہ صاحب رفیق صاحب اور سردار ریاض صادق صاحب ان کمیٹیز میں تھے. زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے، 2017 میں پاکستان کی تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے جن کی موجودگی پارلیمان میں تھی، چاہے ان کا ایک MLA تھا، وہ شیخ رشید صاحب کی پارٹی ہو یا وہ شیر پاؤ صاحب کی پارٹی ہو، تمام پارٹیز کو انکلوسیو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی 109 میٹنگز ہوئیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا جہان میں، کیونکہ جو الیکشن لاز ہیں ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ پارلیمان کو وجود دیتے ہیں. وہ ماخذ ہے جہاں سے پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے، تو بہت احتیاط برتی جاتی ہے. 109 میٹنگز کے بعد ایک قانون پہ اتفاق رائے ہوا اور 0 ڈیسینٹنگ ووٹ، سردار صاحب اگر میں غلط ہوں تو 0 ڈیسینٹنگ ووٹ کے ساتھ اس قانون کو پاس کیا گیا. یہ ہوتا ہے پارلیمانی جمہوری طریقہ، اور اس سارے پروسیس میں 2 سال کی شبانہ روز محنت شامل تھی. اس دفعہ یہ کیا گیا کہ پارلیمانی قیادت کو انوالو کیے بغیر 1 دن کے نوٹس پہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی کہ صبح کسی نے سندھ سے آنا ہے، کسی نے KP سے، کوہاٹ بنو سے آنا ہے، کسی نے رحیم یار خان سے آنا ہے. وہ 12-14 اراکین ہیں، وہ بھاگتے ہانپتے پہنچے اور انہیں بتایا گیا کہ جی آپ کچھ لوگ لیٹ ہیں، کچھ آ گئے، اور وہ ایک بل جو ہے اسے پاس کر لیا گیا ڈیسنٹ کے ساتھ، یونانیمسلی نہیں، ڈیسنٹ کے. اس پہ 3 طرح کے اعتراضات کیے اپوزیشن جماعتوں نے. اس کے بعد 21 بلوں میں ملفوف کر کے، اتنا بڑا پلندہ تیار کر کے، عددی اکثریت اور دھونس کے ذریعے اسے قومی اسمبلی سے 1 لفظ نہیں بولنے دیا گیا اپوزیشن کے کسی رکن کو. اسپیکر صاحب کی جو غیر جانبداری ہے اس کا پول کھل گیا اس دن، اور پھر اسے بھجوا دیا گیا سینٹ آف پاکستان میں. سینٹ آف پاکستان میں کیونکہ تقریباً عددی پوزیشن جو ہے وہ برابر ہے یا اپوزیشن کو 1 آدھ ووٹ کی عددی برتری حاصل ہے، ہم نے وہاں پہ پیرا دیا اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ کی ایوان کو. وہاں پہ ہم نے شور مچایا کہ خدارہ یہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، اس میں آپ یہ جو تیز اور برق رفتاری دکھا رہے ہیں، اس میں بددیانتی کی بو آ رہی ہے، اس میں کالا کالا نظر آ رہا ہے، آپ اس سے اعتراض کریں، آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اور پارلیمان کو متنازع بنا دیں گے. معاملہ کمیٹی کو بھیجا گیا. اسٹینڈنگ کمیٹی، تاج حیدر صاحب اس کے چیئرمین تھے، دونوں اپوزیشن اور حکومت کے برابر اراکین اس میں ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی افادیت کو ختم کرنے کے لیے، اس میں آخری میٹنگ میں 13 میٹنگز کے بعد ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا، وہاں پہ بیٹر سینس پریویل کی. حکومتی اراکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آئین سے متصادم قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے. حکومتی اراکین کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ حلقہ بندیاں ووٹروں کی آبادی کی بجائے ووٹوں پہ کیسے ہو سکتی ہیں. ان کے پاس بہت ساری باتوں کے جواب نہیں تھے. ان کی مہربانی، اور اس میں حکومت کے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل برینز ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس کمیٹی کو چینج کیا گیا. اس کمیٹی نے یونانیمسلی طے کر لیا کہ یہ شکیں جو ہیں ان کو تبدیل نہ کیا جائے. ہاں یہ کچھ چیزیں ہیں بہتری کی طرف، ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں. EVMs کے اوپر 7 مختلف آرگنائزیشنز اور کنسلٹنٹس کو بلایا گیا کمیٹی کی مشاورت سے، جس میں فیفن بھی تھا، جس میں پل ڈیٹ بھی تھا، جس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقرر کیا تھا کہ آپ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر 2018 میں ہمیں آپ اس پہ ایک رپورٹ تیار کر کے دیں. وہ رپورٹ انہوں نے تیار کی، انہوں نے کہا یہ ایک غیر محفوظ طریقہ ہے. جب باتیں یہاں تک آئیں، فیفن نے، پل ڈیٹ نے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے، اسپینش کمپنی نے، ساروں نے کہا کہ ان حالات میں الیکٹرانک ووٹنگ پاسبل نہیں. ہم نے تجویز دی کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو آپ لینے جا رہے ہیں.
خودارہ الیکشنز کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے بھی آپ سے کہا تھا کہ پائلٹ پروجیکٹس کریں، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، انہوں نے کیونکہ ڈسکا چوری کرنا تھا، انہوں نے وزیر آباد چوری کرنے کی کوشش کرنی تھی، انہوں نے نوشہرہ اپنی جیب میں ڈالنا تھا، انہوں نے کراچی لوٹنا تھا، انہوں نے وہاں پہ کوئی ایسا پائلٹ پروجیکٹ بھی نہیں دیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ دھند کے ذریعے سے آروز کو اٹھا کے اغوا کر کے ان کی گاڑیوں کے رخ موڑ کے فارم 40 اور 45 بدل کے یہ کام کیا جائے جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں۔ وہ جب نہ کیا تو اب یہ پورا الیکشن دینا چاہ رہے ہیں مشینوں کو، تو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ہم یہ شک لے لیتے ہیں، شک یہ ہوگی کہ اس کو آئندہ الیکشنز میں استعمال نہ کیا جائے، لیکن آج کے بعد جو ضمنی چاہے وہ قومی اور صوبائی کے ہیں یا وہ بلدیاتی چھوٹے الیکشنز ہیں، وہاں پہ آپ ہلکے سلیکٹ کر کے اربن ایریاز کی حد تک اسے ٹرائی کریں تاکہ سمجھ آئے کہ آیا یہ سسٹم واقعی ڈویبل ہے یعنی یہ چل سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ ساری بات ہو گئی، اس پہ انہوں نے پھر شور مچایا، آپ سب دوستوں نے دیکھا جب الیکشن کمیشن نے اپنا موقف پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی پارلیمانی جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا جب 2 سینئر وفاقی وزراء نے وہاں پہ واشگاف لہجے میں گالیاں دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو زبان وہاں پہ استعمال کی گئی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ کمیٹیز جو ہیں وہ ایوان کی ایکسٹینشن ہوتی ہیں، یہیں پہ نہیں بات رکی، باہر نکل کے انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس، اس پریس کانفرنس نے انہوں نے پھر ایک آنسلاٹ شروع کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو کہ ایک آزاد خود مختار آئینی ادارہ جس کا صرف اور صرف مینڈیٹ اور کام شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشنز کروانے ہیں، ان کو للکارا گیا، ان پہ تہمتیں لگائی گئی، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو یہ زبان اپوزیشن لیڈرز کے خلاف اور اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کمیٹی نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ وہ ترامیم رد کر دیں اور جو کنسنسس سے فیصلے ہوئے تھے ان کو ہم نے کیری کیا۔ اب پھر بددیانتی آئی ہے، جو میرٹ کا نعرہ لگاتے ہیں خان صاحب، جو دھرنوں میں اور کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں 6 مہینے میں قسمت بدل دوں گا، میں 4 مہینے میں الیکشن، جنہوں نے کہا تھا کہ میں سارے حلقے کھلوا دوں گا، اور سب سے پہلا یو ٹرن انہوں نے 3 دن بعد لیا جب خواجہ سعد رفیق کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے حلقہ کھولنے کی منظور کی، انہوں نے سپریم کورٹ سے سٹے لیا چیف جسٹس ثاقب نثار کی عدالت سے۔ تو اس کردار کے ساتھ الیکشن لاز کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنے کے لیے سینٹ سیشن کو منعقد نہیں ہونے دیا اور انتظار کیا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے 90 روز کی وہ ایکسپائر کر جائے۔ اب یہ اسے لے کے جا رہے ہیں جوائنٹ سیشن میں، جو کہ اطلاع ہے کہ 10 نومبر کو ہے۔ تو متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ العزیز اس ملک کے اداروں کو بچانے کے لیے، اس ملک کے جمہوری نظام کو بچانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز عددی طور پہ بھی اور جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم ان ترامیم کو روکیں۔ اب ہم 2 لفظ میں بولنا چاہوں گا نیب لاز کے مطابق، جس طرح شفاف الیکشن ضروری ہیں، شفاف اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے۔ صرف اکاؤنٹیبلٹی پارشل، ون سائیڈڈ، بدبودار اکاؤنٹیبلٹی سے یہ معاشرہ نہیں سدھرے گا، کرپشن ختم نہیں ہوگی کہ یہ 4 تو کرپٹ ہیں لیکن یہ 6 جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ دودھ کے نہائے ہوئے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ خان صاحب جو آپ نے دیکھا، میں لمبی بات نہیں کروں گا، اکاؤنٹیبلٹی لاز میں چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جسٹس جاوید اقبال صاحب، جنہوں نے شاہد اورنگزئی کیس میں اس بینچ کو خود ہیڈ کیا ہوا ہے بطور سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیا ہوا ہے جو کہ کتابوں میں رپورٹڈ ہے 2012 سپریم کورٹ کی کتاب میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹینڈیبل ہے، یہ نان ایکسٹینڈیبل کو ایکسٹینڈیبل گورنمنٹ نہیں بنا سکتی، اور اس کو اگر کان سیدھے طریقے سے نہیں پکڑا جا سکتا تو کان الٹے طریقے سے بھی نہیں پکڑا جا سکتا۔ اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ 8 اکتوبر کو انہیں عزت سے گھر جانا چاہیے تھا، وہ اس چور دروازے کی لیجسلیشن، اس سیاہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے آج بھی اس کرسی پہ براجمان ہیں۔ میرے لیے بطور قانون کے طالب علم کے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ جب عدالت عظمیٰ کے جج کے منصب پہ فائز تھے، آپ نے اپنے قلم سے تحریر کیا ہوا فیصلہ اپنے آپ پہ لاگو نہیں کیا، اور خاص طور پہ جب آپ متنازع ہو جائیں، جب پاکستان بھر کی اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ غیر جانبدار چیئرمین نیب نہیں ہیں، آپ کو تو ایک دن نہیں تھا رکنا چاہیے۔ نہ صرف خان صاحب نے انہیں جپھا مارا،
انہیں وہاں حبسے بجا میں رکھا ہوا ہے 8 اکتوبر کے بعد. میں تو قانونی طور پہ کہوں گا کہ وہ حبسے بجا میں ہیں، کیونکہ قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا کہ وہ وہاں پہ رہیں. اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے کہا جب تک نئے پہ کنسنسس نہیں ہوگا، نمبر 1 یہ کنٹینیو کریں گے، نمبر 2 ہم نیا چیئرمین بھی لگا سکتے ہیں، اور پھر وہ 4 سال کے بعد ایک 4 سال اور بھی لے سکتا ہے. اور آخری بات جو لاسٹ نیل ان دی کافن ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی آزادی اور خود مختاری پہ، کہ چیئرمین نیب کا تقرر تو ہوگا کنسنسس کے ساتھ، اپوزیشن اور حکومت کرے گی، تاکہ ایک غیر جانبدار بے داغ کردار کا آدمی وہاں پہ اپوائنٹ ہو. لیکن اس کو گھر بھیجنے کے لیے پہلے جو ابھی آرڈیننس آیا پچھلے ماہ، اس میں کہہ دیا گیا کہ جی یہ 209 آرٹیکل لاگو ہوگا، یعنی جس طرح سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجا جاتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور جو آپ کے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبران کے برخاستگی پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو ٹینیور کی بھی سیکیورٹی ہو، اور وہ اگر میرٹ کریں تو کوئی حکومتی ادارہ ان کو گھر نہ بھیج سکے، وہ آئینی عدالتی ادارے کے ذریعے سے گھر جائے. تو اس حوالے سے وہ ان کا اختیار لے کے وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لیا. نام تو صدر صاحب کا یوز کیا گیا، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت وہ اختیار وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوتا ہے. یعنی کل کو اگر چیئرمین نیب کوئی آئے، وہ حکومتی وزراء پہ یا وزیر اعظم کی کرپشن پہ ہاتھ ڈالے تو ایک سمری کی وہ مار ہے، انہیں گھر بھیج دیا جائے گا. اس کے علاوہ اس سیاہ قانون میں جس طرح سے عدلیہ کی آزادی پہ شبخون مارنے کی کوشش کی گئی، ججز کی تقرری 68 سال عمر 10 لاکھ تنخواہ دیں گے، جو کہ 1.5 لاکھ پہ ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو ری امپلوائے کریں گے 10 لاکھ روپے پہ. یہ قومی خزانے کے ساتھ کھلواڑ، تاکہ اپنی مرضی کے بندے اوبلائج کریں اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں دے کے جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے گلے میں کس دی جائیں. انشاءاللہ العزیز ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی وکلا برادری نے بھی ایک بڑا باشعور فیصلہ کیا ہے. کل 9 منتخب کابینہ جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ صدر عاصم بھون صاحب اور ان کی کابینہ نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اس سیاہ قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے. میرے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں. صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون دونوں نے ہماری جو قانونی ٹیم ہے ان کو نوڈ دے دیا ہے. ہم بھی اس کو عدالت میں چیلنج کر رہے ہیں، اور جو ہماری مشاورت جاری ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آرڈیننس فیکٹریز ہے یہ بند ہونی چاہیے، وہ بھی جوائن کریں گے اس مشن میں انشاءاللہ العزیز. اور ہم انشاءاللہ قانونی جنگ بھی جیتیں گے، اخلاقی جنگ بھی جیتیں گے. بہت شکریہ. مصدق ملک صاحب، یہ مائک چاہیے آپ.